تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں تو وہ اکثر بادشاہوں اور جرنیلوں کی کہانیوں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ان عظیم سلطنتوں کی اصل بنیادیں کس نے رکھی تھیں؟ آئیے آج تاریخ کے کچھ ایسے گمشدہ اوراق پلٹتے ہیں اور ان خواتین سے ملتے ہیں جو اسلامی تہذیب کی حقیقی معمار تھیں۔ تو سوال یہی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جب بھی عظیم سلطنتوں، علمی مراکز یا انقلابات کی بات ہوتی ہے تو خواتین کا کردار کہیں پس پردہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ یا پھر تاریخ نے جان بوجھ کر ایک پوری کہانی ہم سے چھپا رکھی ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں علم کی۔ اسلامی تہذیب کی فکری بنیادیں صرف مردوں نے نہیں بلکہ خواتین نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیں۔ انہوں نے علم کی وہ شمع روشن کی جنہوں نے آنے والی نسلوں کو راستہ دکھایا۔ دیکھیں، اس دور میں خواتین کا علمی مقام صرف رسمی نہیں تھا بلکہ بہت طاقتور تھا۔ جیسے یہ اجازہ کا نظام تھا، آپ اسے آج کی پی ایچ ڈی کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خواتین نہ صرف یہ ڈگری حاصل کرتی تھیں بلکہ وہ اتنی قابل سمجھی جاتی تھیں کہ وہ خود مرد علماء کو پڑھانے اور انہیں اجازہ دینے کا اختیار رکھتی تھیں۔ اور یہ کوئی ایک دو مثالیں نہیں ہیں، فاطمہ الفہری کو ہی دیکھ لیں۔ انہوں نے دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، ایک ایسا ادارہ جو آج تک قائم ہے۔ یا پھر 10ویں صدی کے ریاضی دان ستہ المحاملی، جن کا کام آج کے ماہرین کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ یہ خواتین صرف پڑھ نہیں رہی تھیں بلکہ علم کے نئے راستے بنا رہی تھیں۔ تو آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ایک بہت سادہ مگر بے حد طاقتور اصول، یہ تعلیم کے علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی، اور اسی اصول نے وہ دروازے کھولے جن سے خواتین علمی میدان میں داخل ہوئیں۔ لیکن علم کی طاقت صرف کتابوں تک قید نہیں رہتی۔ جب خواتین عالم بنیں تو انہوں نے اقتدار کے ایوانوں کو بھی چیلنج کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ملکہ اور سلطانہ نے تلوار اور قلم دونوں سے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اور یہ کوئی اکا دکا مثالیں نہیں تھیں۔ 7ویں صدی سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے عروج تک، یعنی تقریباً 1000 سال پر محیط اس دور میں خواتین کا سیاسی اثر و رسوخ ایک مسلسل حقیقت تھی۔ ہر صدی نے اپنی طاقتور حکمران پیدا کی جنہوں نے سلطنتوں کی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ یمن کی ملکہ اروا السلیحی کی مثال ہی لے لیں، انہوں نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ ذرا سوچیں، آدھی صدی تک ایک پوری سلطنت کو کامیابی سے چلانا، یہ ان کی غیر معمولی سیاسی ذہانت اور قیادت کا ثبوت ہے جس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ اچھا، طاقت دکھانے کے طریقے بھی الگ الگ تھے۔ کچھ خواتین تو ملکہ اور سلطانہ بن کر براہ راست حکومت کرتی تھیں، لیکن بہت سی ایسی بھی تھیں جو پردے کے پیچھے سے اپنے مشوروں سے سلطنتوں کا رخ موڑ دیتی تھیں۔ ایک کی حکمرانی سب کو نظر آتی تھی، دوسرے کا اثر وہ خاموشی سے محسوس کیا جاتا تھا، مگر دونوں ہی ناقابل یقین حد تک طاقتور تھیں۔ تو یہ خواتین عالم بھی تھیں، حکمران بھی، لیکن ان کا ایک اور بہت بڑا کردار تھا، معاشرے کی تعمیر۔ وہ صرف محلوں اور کتابوں تک محدود نہیں تھیں بلکہ وہ بازاروں، شفاخانوں اور شہروں کی روح تھیں۔ اور ان کا کام صرف خیرات کرنا نہیں تھا بلکہ ایک منظم سماجی نظام بنانا تھا۔ وہ پہلے اپنی کاروباری ذہانت سے دولت کماتی، پھر اپنے ارد گرد دیکھتی کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسکول، اسپتال یا پینے کا صاف پانی، اور پھر وہ نہ صرف ان منصوبوں کو تعمیر کرواتی بلکہ انہیں وقف بنا دیتی، یعنی ایک ایسا ٹرسٹ جو نسلوں تک لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ مطلب کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ موجود نہ ہوں۔ کوئی خاتون عظیم الشان عمارتیں بنوا رہی تھی تو کوئی بین الاقوامی تجارتی قافلوں کی قیادت کر رہی تھی۔ وہ ہر میدان میں تھیں اور ہر جگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی تھیں۔ اور ان کی یہ میراث آج بھی ہمارے ارد گرد زندہ ہے۔ وہ یونیورسٹیاں جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ اسپتال جہاں علاج ہوتا ہے، وہ پل جن پر ہم سفر کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے بنیادی اداروں کی بنیاد انہی خواتین نے رکھی تھی۔ ان کا کام صرف تاریخ نہیں، ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو ان تمام ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو جاننا آج ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا تعلق صرف ماضی سے نہیں بلکہ ہمارے حال اور مستقبل سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کا کردار کوئی اضافی یا ثانوی چیز نہیں تھا،
وہ فکری نشوونما، سیاسی استحکام اور سماجی ڈھانچے کے وہ بنیادی ستون تھیں جن پر ایک پوری تہذیب کی عمارت کھڑی ہوئی۔ ان کے بغیر یہ تہذیب نامکمل ہوتی۔ اس تاریخ کو جاننا صرف ماضی کی غلطی سدھارنا نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ بنانا ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ذہانت، قیادت اور ہمت کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ یہ آج کی نسل کے لیے صرف مثالیں نہیں، بلکہ ایک دعوت ہے کہ وہ بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر تاریخ کا اتنا بڑا اور اہم حصہ ہماری نظروں سے اوجھل رہ سکتا ہے تو اور نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں ہوں گی جو ابھی دریافت ہونا باقی ہیں، اور انہیں جاننے کے بعد کیا دنیا ہمیں ویسی ہی نظر آئے گی جیسی آج نظر آتی ہے؟